عید کا معنی لوٹ کر آنا، یہ دن بھی بار بار سال کے اندر 2 دفعہ لوٹ کر آتا ہے، اسی لیے اسے عید کہا جاتا ہے۔ بعض محققین نے لکھا عید کا معنی لوٹنا، یعنی انسان روزے رکھنے کے بعد اللہ کے در کی طرف لوٹتا ہے، گڑ گڑاتا ہے، اللہ کی طرف رجوع کرتا ہے، اس لیے اسے عید کہا جاتا ہے۔ تو قرآن کریم کی ایک آیت کریمہ میں نے آپ کے سامنے تلاوت کی ہے۔ اللہ فرماتے ہیں قد افلح من تزکا، فلاح پاگے وہ لوگ جنہوں نے اپنے آپ کو پاک کیا، اپنا تزکیہ کرایا، وَذَكَرَ اسْمَ رَبِّهِ فَصَلَّى، اور اپنے رب کے نام کا ذکر کیا، رب کے نام کو بلند کیا، فَصَلَّى، پس نماز پڑھی۔ تو مفسرین کرام نے لکھا کہ یہ بھی عید کے متعلق ہے کہ عیدین میں تکبیرات جو پڑھی جاتی ہیں اس کی طرف اشارہ ہے کہ وَذَكَرَ اسْمَ رَبِّهِ فَصَلَّى، جس نے اللہ کے نام کو بلند کیا بس نماز پڑھی وہ کامیاب ہو گیا۔ ایک روایت کے اندر آتا ہے کہ جب رمضان کا مہینہ ختم ہوتا ہے، عید کا چاند طلوع ہوتا ہے، یعنی شوال کا چاند، عید الفطر کا چاند طلوع ہوتا ہے، تو اللہ تعالیٰ اپنے فرشتوں کو بلاتے ہیں۔ اگر ذوق ہو تو میں اپنی بات آگے کروں، ذرا جا کر کہیں سبحان اللہ۔ اللہ کریم فرشتوں کو بلاتے ہیں اور فرماتے ہیں اے میرے فرشتوں، اللہ کے فرشتے اللہ کا حکم سن کر جمع ہو جاتے ہیں۔ اللہ فرماتے ہیں میرے فرشتوں، تمہیں پتہ ہے کہ آج زمین پہ میرے بندوں کی عید کا دن ہے، 30 دن انہوں نے روزے رکھے، 29 دن میرے بندوں نے روزے رکھے، اے میرے فرشتوں زمین پہ اتر جاؤ۔ فرشتے زمین پہ آ جاتے ہیں۔ روایات کے اندر آتا ہے کہ ہر چوک کے اندر، ہر گلی کے کونے پر، ہر
بڑی ہی مہربانی کا دن ہے، اللہ کی طرف سے بڑی کرم نوازی کا دن ہے۔ اس دن اللہ معاف کرنے کا اعلان فرماتے ہیں۔ اللہ فرماتے ہیں جس نے رمضان کے روزے رکھے، میری ذات کے لیے بھوک، میری ذات کے لیے پیاس، میری ذات کے لیے اس نے ہر کام کو چھوڑا، صرف اور صرف پروردگار فرماتے ہیں میرے لیے اس نے سب کچھ اختیار کیا، بھوک بھی کاٹی، پیاس بھی کاٹی، مباشرت سے بھی رکا رہا۔ میں اللہ اس کی اجرت کا اعلان یہ کرتا ہوں کہ اس نے عید کی نماز پڑھی ہے، میں اللہ نے سارے گناہ معاف کر دیے ہیں۔ اللہ قد افلح من تزکا، کامیاب ہو گیا وہ جس نے اپنے آپ کو پاک کر لیا۔ وَذَكَرَ اسْمَ رَبِّهِ فَصَلَّى، اللہ فرماتے ہیں جس نے میرے نام کو بلند کیا، میرے نام کا تذکرہ کیا، بس نماز پڑھی، وہ لوگ کامیاب ہو گئے، وہ لوگ کامیاب ہو گئے ہیں۔ ایک دوسری آیت میں نے آپ کے سامنے تلاوت کی صلہ رحمی کے اعتبار سے، چونکہ یہ موقع ایسا ہے آج کے دن میرے اللہ ساری مخلوق کو معاف کرتے ہیں۔ جو اللہ کے در پہ آئے اور آ کر کہے اللہ میں گناہگار ہوں، بلکہ حدیث شریف کا مفہوم ہے جس نے روزے رکھے، عید کی نماز کے لیے آیا، میرے آقا کی سنت کے مطابق عید کی نماز سے فارغ ہونے کے بعد اس نے اللہ سے مانگا، اللہ سے اپنے گناہوں کی معافی مانگی، اللہ کریم اس کے گناہوں کو معاف کر دیتے ہیں۔ اللہ اکبر۔ تو صلہ رحمی یعنی آج کا دن معافی کا دن ہے۔ اللہ اتنی بڑی ذات جس کی کبریائی کی کوئی انتہا نہیں۔ جو اللہ کی کبریائی کو مانتے ہیں جا کر کہیں سبحان اللہ۔ اللہ اتنی بڑی ذات جس کی کبریائی کی کوئی انتہا نہیں، وہ ذات وہ کہاں اور مخلوق کہاں۔ اللہ پھر بھی اس دن فرماتے ہیں بندو میں متکبر ضرور ہوں، آج کے دن میں نے معافی کا اعلان کر دیا۔ یہ اشارہ ہے کائنات کے اندر بسنے والوں، صلہ رحمی اختیار کرو، تم آپس میں ایک دوسرے کو معاف کرو گے، تمہارا رب تمہاری معافی کا اعلان کر دے گا۔ قرآن کریم کی آیت میں نے تلاوت کی والذین یصلون ما امر اللہ به ان یوصل، اللہ فرماتے ہیں وہ لوگ جو اللہ کے دیے ہوئے حکم یعنی صلہ رحمی کو پورا کرتے ہیں، صلہ رحمی کرتے ہیں۔ صلہ رحمی کیا ہے؟ جو توڑے اس کے ساتھ جوڑو، جو رشتے کو منقطع کرتا ہے اس کے ساتھ رشتہ قائم کرو، اس کو صلہ رحمی کہتے ہیں۔ دوسرے الفاظ میں ایک دوسرے کے ساتھ آپس میں میل جول رکھنا، آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ مل کر رہنا، ایک دوسرے کی غمخواری کرنا، ایک دوسرے کی ہمدردی کرنا، اس کو کہتے ہیں صلہ رحمی۔ اللہ فرماتے ہیں والذین یصلون ما امر اللہ بہ، وہ لوگ جنہیں اللہ نے صلہ رحمی کا حکم دیا اور وہ صلہ رحمی کرتے ہیں، جن رشتوں کو جوڑنے کا حکم دیا ایوصل وہ جوڑتے ہیں، اور وَيَخْشَوْنَ رَبَّهُمْ، نیت کیا ہوتی ہے میرے سے میرا رب راضی ہو جائے، نیت کیا ہوتی ہے میرے سے میرا رب راضی ہو جائے، کسی پہ احسان نہیں ہے۔ آج اگر کوئی ناراض ہے، مثال کے طور پر اپنی بہن ناراض ہے، اپنی بیٹی ناراض ہے، اپنی ماں ناراض ہے، اپنا والد ناراض ہے، اپنے رشتہ دار قبیلے کنبے خاندان والے ناراض ہیں، ان کو صرف اس لیے راضی کرنا یخشون ربهم کہ مجھ سے میرا خدا راضی ہو جائے۔ اللہ فرماتے ہیں اہل ایمان کی نشانی یہ وَيَخْشَوْنَ رَبَّهُمْ، اپنے رب سے ڈرتے گئے اور رشتوں کو جوڑتے گئے، کوئی رشتہ توڑنے کی وجہ سے رب ناراض نہ ہو جائے۔ یا اللہ اور کیا ان کی صفت ہے؟ اللہ فرماتے ہیں وَيَخَافُونَ سُوءَ
جو لوگ رشتوں کو توڑتے ہیں، قطع رحمی کرتے ہیں، اللہ ان کو ضرور پکڑے گا، اللہ ان کی غلط ضرور کرے گا۔ احادیث ابھی آپ سنیں گے، ان احادیث کے اندر بھی میرے آقا علیہ السلام نے صلہ رحمی پہ بڑا زور دیا ہے۔ لوگوں رشتوں کو جوڑ کے رکھو، اپنے خاندان کو جوڑ کے رکھو۔ خاندان میں منافقتیں، خاندان کے اندر یہ بغض، خاندان کے اندر ایک دوسرے کے ساتھ ضد و عناد، یہ شریعت محمدی کا حصہ نہیں ہے۔ میرے آقا علیہ السلام تو وہ ہیں جنہوں نے دشمنوں کو بھی سینے سے لگایا تھا۔ جا کر کہیں سبحان اللہ۔ آئیے نبی پاک علیہ السلام کی حدیث مبارکہ تلاوت کرتا ہوں۔ میرے آقا نے فرمایا صلہ رحمی میں سب سے اول نمبر پر والدین۔ صلہ رحمی پہ سب سے اول نمبر پر کون ہے؟ زور سے بولو، کون ہے؟ والدین۔ یا اللہ جو اونچی سبحان اللہ بولے ان کے والدین کی مغفرت فرما۔ یا اللہ جن کے والدین دنیا سے چلے گئے ان کی قبروں کو نور سے منور فرما۔ میرے آقا نے فرمایا صلہ رحمی میں سب سے اول نمبر پر مقدم، سب سے پہلے والدین۔ اور میرے آقا نے سلام نے فرمایا کہ والدین میں بھی سب سے پہلے نمبر پر ماں ہے۔ سب سے پہلے نمبر پر کون ہے؟ ماں ہے۔ حیرت ہوتی ہے عید والے دن بھی جس کی ماں باپ ناراض ہوں، اس کی کیا عید ہوتی ہے؟ ایک روایت میں فرمایا عید اس کی نہیں جو نئے کپڑے پہن لے، عید اس کی نہیں جو خوشبوئیں لگا لے، عید اس کی نہیں جو غسل کر لے، بلکہ حقیقت عید اس کی ہے جو میرے اللہ کو راضی کر لے۔ اور اللہ فرماتے میری رضا والدین کی رضا میں بند ہے۔ سب سے اول نمبر پر صلہ رحمی میں کون ہے؟ والدین۔ کون ہے؟ والدین میں بھی پہلے نمبر پر ماں ہے، والدین میں سے بھی پہلے نمبر پر ماں ہے۔ اب حدیث پاک دیکھیے، صحابی رسول جلیل القدر صحابی حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں سألت النبی صلی اللہ علیہ وسلم، میں نے اپنے آقا سے سوال کیا اللہ کے محبوب ای الاعمال احب الی اللہ کو جو اعمال محبوب ہے، اللہ کو جو اعمال پسند ہے، اللہ کے محبوب کو کون کون سے اعمال ہیں؟ تو میرے آقا نے ان اعمال کا تذکرہ کیا، ذرا توجہ کے ساتھ غور کے ساتھ کہیں سبحان اللہ۔ میرے آقا نے فرمایا قال اے ابن مسعود الصلاۃ لوقتها، پہلے نمبر پر اللہ کو سب سے مقدم یہ ہے، اللہ کو سب سے محبوب یہ ہے کہ نماز کو اپنے وقت میں ادا کیا جائے۔ یہ ہمارے لیے قابل سبق ہے حدیث مبارکہ۔ آج دیکھ لیا جائے جماعت کے ساتھ بھی نماز پڑھی جاتی ہے اور الحمدللہ کثیر تعداد میں نمازیوں کی تعداد موجود ہوتی ہے، لیکن بعض دفعہ دیکھنے میں ایسا بھی آتا ہے جتنے نمازی موجود ہوتے ہیں اس سے کئی گنا بعد میں لیٹ آ کر پڑھتے ہیں۔ میرے آقا نے فرمایا پسندیدہ نماز وہ ہے، پسندیدہ میرے اللہ کو وہ عمل ہے الصلاۃ لوقتها، نماز جو اپنے وقت پر پڑھی جائے، مستحب وقت پہ پڑھی جائے، وہ اللہ کو سب سے زیادہ محبوب ہے۔ بعض لوگ سوال کر دیتے ہیں کہ نماز کا وقت ابھی ختم تو نہیں ہوا، جماعت ہوئی ہے، نماز کا وقت تو ختم نہیں ہوا۔ میرے آقا کا فرمان ہے نماز کو مستحب وقت میں پڑھنا اللہ کو محبوب ہے، اور جماعت کا وقت ہوتا ہے یہ مستحب وقت ہوتا ہے۔ ہو تو ضرور جاتی ہے نماز، ہو تو ضرور جاتی ہے، لیکن جن قواعد و ضوابط کے ساتھ میرے آقا نے فرمایا ان سے نہیں ہوتے۔ لہذا کوشش کریں نماز کو اپنے وقت میں جماعت سے پڑھیں گے انشاءاللہ۔ جو ارادہ کرتے ہیں جا کر کے سبحان اللہ، اللہ جو جو ارادہ کرتے ہیں آج عید کا بڑا دن ہے ان کو باجماعت نماز کی توفیق عطا فرما۔ میرے آقا نے فرمایا دوسری چیز قل تو صحابی فرماتے ہیں میں نے عرض کی اللہ کے محبوب ثم ایون، اس کے بعد دوسرا کون سا عمل ہے جو
का सुकून और सबसे पहला हुक्म नमाज है। सबसे पहला हुक्म क्या है? जोर से बोलो, सबसे पहला हुक्म क्या है? नमाज है। मेरे आका ने फरमाया दूसरे नंबर पर काल बिर्रुल वालिदैन, दूसरे नंबर पे अल्लाह को सबसे ज्यादा महबूब ये है कि वालिदैन के साथ उसने सलूक करो। वालिदैन के साथ उसने सलूक करो। कुल तो इसके बाद साहबी फरमाते हैं मैंने फिर अर्ज़ की सुम्मा अय्युन, अल्लाह के महबूब फिर कौन सा अमल है? फरमाया अल जिहादु फी सबीलिल्लाह, जिहाद फी सबीलिल्लाह। फिर इसके बाद आगे हुजूर अलैहिस्सलाम ने मुख्तलिफ चीजें बयान फरमाई। साहबी फरमाते हैं हद्दसनी बिहिन्ना वला बिस्तज़तुहु लज़ादनी, अगर मैं और ज्यादा सवाल करता तो हुजूर और भी इरशाद फरमाते। लेकिन हदीस मुबारक जो हमारे मौजू से मुताल्लिक है वो ये कि मेरे आका ने फरमाया कि सबसे बेहतरीन अमल वक़्त पे नमाज पढ़ना, और दूसरे नंबर पर जो अल्लाह को सबसे ज्यादा प्यारा अमल है वालिदैन के साथ उसने सुलूक करना। लिहाजा पता चला कि सिला रहमी के अंदर सबसे मुकद्दम, सबसे अव्वल नंबर है वालिदैन। सबसे अव्वल नंबर क्या है? वालिदैन। वालिदैन में से भी मैंने कहा कि अव्वल नंबर है माँ। अगर ज़ौक़ हो तो मैं वो हदीस भी बयान कर दूं, जाकर कहें सुभान अल्लाह। मेरे आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम का इरशाद गिरामी है, आपसे एक सहाबी हज़रत अबी रमसा रज़ियल्लाहु तआला अन्हु ने पूछा, क़ाल, आप फरमाते हैं इंतहैतु इला रसूलिल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मेरे आका की महफिल लगी हुई थी, मैं भी अचानक महफिल में पहुंच गया। सहाबी फरमाते हैं जब मैं हुजूर के पास पहुंचा तो आगे मेरे आका बयान फरमा रहे थे, मेरे आका बयान फरमा रहे थे। तो आपके बयान में से सहाबी फरमाते हैं मैंने ये बात सुनी है, मैंने खुद अपने कानों से सुनी। मेरे आका फरमा रहे थे यकूलु, आप फरमा रहे थे बर्रा उम्मा का सबसे अव्वल नंबर माँ का है, सबसे पहली नेकी ये है अपने माँ की साथ नेकी कर। सुम्मा, फिर इसके बाद वह अबा का और अपने वालिद के साथ, और इसके बाद वह उख्ता का अपनी बहन के साथ। या अल्लाह जिनकी बहनें हैं उन्हें सलामत रख, जाके कहें सुभान अल्लाह। फरमाया वह उख्ता का, बहनों के साथ भी सिला रहमी कर, वह अखा का, और अपने भाइयों के साथ भी सिला रहमी कर। पता चला कि मेरे आका ने दर्स दे दिया है, रहती दुनिया तक ये पैगाम पहुंचा दिया है, सिला रहमी पे अव्वल नंबर पे माँ, दूसरे नंबर पे बाप, तीसरे नंबर पे फरमाया तेरी बहन है। आज बहनों को मजलूम बनाया हुआ है, आज बेटियों को मजलूम बनाया हुआ है, आज भाई भाई की आपस में जायदाद का तनाजा है, भाई भाई का आपस के अंदर दस्तो गिरबान है। ये क्या है? ये हमारी ईद वो ईद नहीं है जो मेरे आका ने फरमाई। आका ने फरमाया ईद तो वो है जो हुजूर के तरीकों के मुताबिक हो। ये ईद नहीं कि नए कपड़े पहन लिए, गुस्ल कर लिया, बड़े कपड़े पहने, खुशबुएं लगाई और आके नमाज पढ़ ली। जरूर है ईद का हिस्सा है, लेकिन असल ईद ये है मेरे आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने जो कुछ फरमाया उस पे अमल करो। तो पता चला ईद का एक हिस्सा जब ईद की नमाज से फारिग हो, बात सुन रहे हैं, जो तवज्जो से सुन रहे हैं और अमल की नीयत से कहें सुभान अल्लाह। जब नमाज से फारिग हो, ईद मिलने की आपस की इस अमल के बाद सबसे पहले जाओ अपनी माँ से ईद जाके और अपनी माँ से ईद मिलकर कोई गलती है क्या नहीं, तुम अपनी माँ से कहो ऐ मेरी अम्मा ईद मुबारक हो और मुझे माफ करना। अल्लाह फरमाते हैं ऐ मेरे बंदे, अगर तू दुनिया में अपनी माँ से ऐसा कहेगा मैं रब तुझे सारी खताएं माफ करूंगा। इस पे अमल करेंगे इंशाअल्लाह। उसके बाद अपने बाप का हक है, उसके बाद अपनी बहनों का हक है, उसके बाद अपने भाइयों का हक है,
فرمایا ثم ادنا کا، پھر رشتہ داروں کا حق ہے۔ آج کیا ہوتا ہے، رشتہ داروں کو بھی عید ملتے ہیں، محلے والوں کو بھی ملتے ہیں، سب سے عید مبارک ہوتی ہے۔ اگر بہن ناراض ہے تو ناراض رہے، اگر بیٹی ناراض ہے تو ناراض رہے، بھائی سے اگر کوئی جائیداد کا تنازع ہے تو رہے، کوئی مسئلہ نہیں۔ یہ عید نہیں ہے، میرے آقا نے یہ درس نہیں دیا۔ میرے آقا کا درس یہ ہے، سب سے اول نمبر پر صلہ رحمی یہ ہے، اپنے والدین سے صلہ رحمی کرو۔ دوسرے نمبر پر اپنی بہن سے صلہ رحمی کرو۔ تیسرے نمبر پر اپنے بھائی سے صلہ رحمی کرو۔ ثم ادنا کا، پھر قریبی بھائی کے بعد چچے آ جاتے ہیں، ماموں آ جاتے ہیں، خالائیں آ جاتی ہیں، پھوپھیاں آ جاتی ہیں، پھر محلے والے آ جاتے ہیں۔ فرمایا سب سے صلہ رحمی کرو۔ میرے رب نے فرمایا جو صلہ رحمی کرے گا میں اللہ اس سے اپنا تعلق خود جوڑوں گا۔ میرے اللہ نے ایک حدیث مبارکہ میں آتا ہے، اللہ کریم اپنے صلہ رحمی کیا ہے؟ صلہ رحمی اللہ اپنے نام، جو اللہ کا نام ہے، اللہ اس کو مخاطب کر کے کہتے ہیں اے میرے یہ نام جس میں صلہ رحمی والا معنی پایا جاتا ہے، جو صلہ رحمی کرے تو اس کا مقدر بن جا، تو اس کو میرے ساتھ جوڑ دے اور میں اس کے ساتھ جڑ جاتا ہوں۔ لہذا صلہ رحمی کو اگر قطع کرو گے، قطع رحمی کرو گے اور پھر اللہ سے معافی کا مطالبہ کرو گے، یہ نہیں ہو سکتا۔ اللہ ایسے معاف نہیں کرے گے۔ اللہ تو فرماتے ہیں میں اس کو معاف کرتا ہوں جو میرے بندوں کو معاف کرتا ہوں۔ لہذا اور آپ سے درخواست ہے والدین کے ساتھ صلہ رحمی، والدین کے ساتھ ان کو راضی کیا جائے۔ والدین سے درخواست ہے اپنی اولاد پہ کرم کیا جائے، اپنی اولاد پہ مہربانی کی جائے۔ ضرور رب نے اولاد پہ والدین کا حق رکھا ہے، والدین کے لیے بھی رب نے حکم دیا ہے۔ اللہ فرماتے ہیں میری زندہ مثال، میری محبت کی مثال دنیا میں ماں ہے۔ ماں کے سامنے جاؤ، ایک آنسو اگر تم نکالو گے ماں معاف کر دے گی، تو میں رب بھی معاف کر دیتا ہوں۔ پتہ چلا والدین سے اپنی عید ملو، والدین سے صلہ رحمی کرو۔ جن کی بہنیں ہیں وہ اپنی بہنوں کے پاس جائیں، عید مبارک کریں، ان سے صلہ رحمی کریں۔ اپنے جو بیٹیاں ہیں ان کے پاس جائیں، پھر اپنے بھائیوں کے پاس جائیں، سب سے صلہ رحمی کریں۔ میرے آقا نے یہ حدیث مبارکہ اس لیے بیان کروائی، فرمایا ثم ادنا کا، پھر جو تمہارے رشتہ دار ہیں سب سے صلہ رحمی کرو۔ جو صلہ رحمی کرتے اللہ ان کا انجام کیا ہوگا؟ اگر ذوق ہو تو میں وہ بھی مانوں گی۔ میرے آقا نے فرمایا آگے چل کے قرآن کریم کے اندر آتا ہے والذین یصلون ما امر اللہ بہ ان یوصل، جو لوگ صلہ رحمی کرتے ہیں، ویخشون ربهم، اپنے رب سے ڈرتے ہوئے، ویخافون سوء الحساب، برے حساب سے ڈرتے۔ آگے چل کے اللہ فرماتے ہیں اولئک، یہی لوگ صلہ رحمی کرنے والے، لہم عقبی الدار، بہترین انجام ان کا ہوگا، ایسا انجام کہ دنیا دیکھ کر عش عش کرے گی۔ انسان کا آخرت، انسان کا خاتمہ، انسان کا انجام اچھا ہو جائے اور کیا چاہیے؟ اس پہ عمل کریں گے انشاءاللہ۔ ذرا جا کر کہیں سبحان اللہ۔ ایک حدیث مبارکہ کے اندر میرے آقا نے فرمایا، حضرت ابو بکر صدیق سے روایت ہے رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ فرماتے ہیں میرے آقا نے فرمایا کل الذنوب یغفر اللہ، اللہ سارے گناہ معاف کر دے گا، اللہ سارے گناہ معاف کر دے گا، منہا ما شاء، جو سے تم مغفرت مانگو گے وہ تمہیں معاف کر دے گا جو چاہے گا، الا مگر حقوق الوالدین، والدین کی نافرمانی کبھی معاف نہیں ہوگی، والدین کی نافرمانی کبھی معاف نہیں ہوگی۔ ایک ہی صورت ہے، والدین کے قدموں میں آؤ، ان سے معافی مانگو، ادھر والدین معاف کریں گے، ادھر میرا خدا معاف کر دے گا۔ عمل کریں گے اس پہ انشاءاللہ۔ میرے آقا نے فرمایا والدین کی نافرمانی ایسا عمل ہے فَإِنَّهُ يُعَجِّلُ لِصَاحِبِهِ فِي الْحَيَاةِ قَبْلَ الْمَمَاتِ، ہر عمل کی سزا جزا آخرت میں، ہر عمل
والدین کی نافرمانی ایسا عمل ہے اس کی سزا مرنے سے پہلے دنیا میں بھگتے گا۔ آج والدین کے ساتھ جیسا رویہ کر رہے ہو، مرنے سے پہلے تمہاری اولاد تمہارے ساتھ یہ رویہ ضرور کرے گی۔ لہذا اپنے اللہ کا خوف رکھو۔ وَيَخْشَوْنَ رَبَّهُمْ، اپنے رب سے اہل ایمان ڈرتے ہیں اور اپنے رب کے سامنے آوزاری کرتے ہیں، اپنے والدین سے صلہ رحمی کرتے ہیں، اپنی بہنوں سے صلہ رحمی کرتے ہیں، اپنے بھائیوں سے صلہ رحمی کرتے ہیں، قریبی رشتہ داروں سے، محلے والوں سے جہاں تک ہو سکے صلہ رحمی کرتے ہیں۔ اللہ فرماتے ہیں ان لوگوں کا انجام بڑا ہی بہترین ہوگا۔ ایک اور حدیث مبارکہ حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، انہوں نے فرمایا کہ میرے آقا نے فرمایا بڑے گناہ کتنے ہیں؟ بڑے گناہ، ان میں سے پہلے نمبر کا گناہ فرمایا شرک کرنا سب سے بڑا گناہ۔ شرک کرنا، زور سے بولو، شرک کرنا سب سے، آج کے روزہ نہیں جا کے آپ کو سبحان اللہ، شرک کرنا سب سے بڑا گناہ ہے۔ والدین کی شان بیان کرتے ہوئے رب نے اکثر جگہ پہ جہاں پہ اپنی عبادت کا ذکر فرمایا وہاں والدین کی اطاعت کا ساتھ ہی ذکر فرمایا۔ دیکھیں وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا، اور آگے چل کے فرمایا وَوَصَّيْنَا الْإِنسَانَ بِوَالِدَيْهِ إِحْسَانًا حَمَلَتْهُ أُمُّهُ وَهْنًا عَلَىٰ وَهْنٍ وَفِصَالُهُ فِي عَامَيْنِ أَنِ اشْكُرْ لِي وَلِوَالِدَيْكَ۔ فرمایا ہم نے انسان کو وصیت کی ہے وہ اپنے والدین کے ساتھ حسن سلوک کرے، والدین کے ساتھ نیکی والا معاملہ کرے۔ اور ایک حدیث مبارکہ میں آتا ہے صحابی نے عرض کی اللہ کے محبوب مجھ پہ سب سے زیادہ کس کا حق ہے؟ میرے آقا نے فرمایا تیری ماں کا۔ پھر عرض کی اللہ کے محبوب اس کے بعد کس کا حق ہے؟ میرے آقا نے فرمایا پھر تیری ماں کا۔ میرے آقا کے سامنے عرض کی اللہ کے محبوب پھر کس کا حق ہے؟ آقا نے تیسری دفعہ بھی فرمایا تیری ماں کا، اور چوتھی دفعہ فرمایا ثم اباکا، اس کے بعد چوتھی مرتبہ فرمایا تیرے باپ کا حق ہے۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ ماں ہے، باپ بھی تو اپنا باپ ہے، اس کی وجہ کیا ہے؟ ذوق ہو تو میں وجہ بیان کروں۔ مفسرین نے لکھا اللہ نے ماں کو 3 درجے کیوں دیے؟ اس لیے کہ ماں نے ایک دکھ اٹھایا حمل کا، 9 مہینے پیٹ کے اندر تو رہا۔ انسان 2، 4، 5 کلو وزن اپنے ساتھ باندھ کے ذرا 9-10 مہینے گزارے، دیکھتے ہیں رات کو سوئے ہوئے بھی، دن کو جاگتے ہوئے بھی، کام کرتے ہوئے بھی، اور ویسے بیٹھتے اٹھتے ہوئے بھی، پھر دیکھتے ہیں کہ حق کس کا ہے۔ پتہ چلا کہ ماں کو ایک حق رب نے دیا ہے کہ ماں نے حمل کی صورت میں بیٹے اور بیٹی کو، اپنی اولاد کو اپنے پیٹ میں 9-10 مہینے اٹھایا ہے، اور یہ کام باپ نے نہیں کیا، یہ کام باپ نے نہیں کیا۔ دوسرا حق اس کے بعد وہ ماں نے تیری جنم کا جو دکھ اٹھایا، جو تکلیف اٹھائی، روایات کے اندر آتا ہے ماں جب اولاد پیدا کرتی ہے تو موت کے منہ سے واپس آتی ہے، کتنی تکلیف کا موت ہوتا ہے۔ اے ماں سے نافرمانیاں کرنے والوں، ماں کے دل دکھانے والوں، کبھی غور کیا کرو تیری پیدائش کیسی ہوئی، ماں کے پیٹ سے جب باہر آیا وہ درد سے کی تکلیف، وہ شدت اختیار کرتی ہے تو کتنی تکلیف۔ میرے رب نے ماں کو دوسرا حصہ اس لیے دیا کہ ماں نے اولاد کو پیدا کیا، اور تیسرا حصہ ہے، 3 دفعہ فرمایا نا ماں کا حق، تیسرا حصہ اس ماں نے مجھے پھر اپنی گود میں اٹھا کر 2 سال تک دودھ پلایا۔ تو کتنے حق دیے؟ 3 حق دیے۔ اس کے بعد فرمایا ثم اباکا، اب تو اپنے باپ کے حوالے ہو گیا ہے۔ باپ بھی کوئی معمولی چیز نہیں ہے۔ باپ کے بارے میں فرمایا کہ تیرا باپ تیری جنت کا دروازہ ہے، اگر یہ بند رہا تو تو جنت میں نہیں جا سکتا۔ ذوق سے کہیں سبحان اللہ۔ میرے آقا نے فرمایا کہ سب سے بڑا گناہ شرک کرنا، اللہ کے ساتھ کسی کو شریک کرنا سب سے بڑا گناہ ہے۔ دوسرے نمبر پر والدین کی نافرمانی کرنا،
والدین کی نافرمانی کرنے والے کو بھی اللہ معاف نہیں کرے گا۔ تیسرے نمبر پر کسی کو بے گناہ قتل کرنا۔ چوتھے نمبر پر جھوٹی قسم اٹھانا، جو آج کل ہماری عادت بن گئی ہے، جھوٹی گواہی دینا، جھوٹی قسم اٹھانا۔ حضور نے فرمایا یہ بڑے گناہ ہیں۔ سب مل کر دعا کرتے ہیں اللہ ہمیں ان سب چیزوں سے محفوظ فرما۔ ذرا جا کر کہیں سبحان اللہ۔ ایک حدیث مبارکہ میں فرمایا، حضرت ابی ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تعلموا من انسابکم، لوگوں اپنے نسبوں کو جانو، اپنے نسبوں کو معلوم کرو۔ تیرا رشتہ دار کون ہے؟ یہ میرا بھائی ہے، یہ میرا چچا ہے، یہ میرا دادا ہے، یہ میری ماں ہے، یہ میری بہن ہے، یہ فلاں ہے، یہ فلاں ہے۔ اپنی اولاد کو سکھاؤ تمہاری اولاد میں صلہ رحمی پیدا ہو۔ آج کیا ہوتا ہے، اولاد کے دل میں، آپ کے دماغ میں یہ باتیں ڈالی جاتی ہیں، فلاں نے میرے ساتھ ایسے کیا تو اس کے ساتھ نہ بولنا۔ یہ ہم اللہ کے حکم کی نافرمانی کرتے ہیں اور اولاد سے بھی کرواتے ہیں۔ میرے آقا نے فرمایا اپنے انساب کو پہچانو، ما تصلون به ارحامکم، تاکہ تم آپس کے اندر صلہ رحمی قائم کر سکو۔ اور ساتھ ہی فرمایا فإن صلۃ الرحم، جو لوگ صلہ رحمی قائم کرتے ہیں، فی الاہل محبت فی الاہل، اللہ ان کے خاندان میں محبت پیدا کر دے۔ سبحان اللہ۔ یہ کس کا فرمان ہے میرے آقا؟ کس کا فرمان ہے؟ اب توجہ، حضور پاک کا فرمان 100% سچا ہے، 100% صلہ رحمی کر کے دیکھو اللہ خاندانوں میں محبتیں کیسے پیدا کرتا ہے۔ خاندان میں نفرتیں کیوں ہیں؟ آج ہم کی آپس کے اندر مخالفتیں کیوں ہیں؟ ہم نے صلہ رحمی چھوڑ دی ہے۔ آپ دلوں کو بڑا کرو، دل کو بڑا کرو، کس کے لیے؟ وَيَخْشَوْنَ رَبَّهُمْ، اپنے رب کی رضا کے لیے۔ دل کو بڑا کر کے اپنے بڑوں کے پاس جاؤ، ان سے معافی مانگو، ان کے ساتھ صلہ رحمی کرو، اللہ باوجود ہمارے گناہوں کے ہمیں معاف کر دے گا۔ سبحان اللہ۔ تو پہلی چیز صلہ رحمی کا پہلا نتیجہ محبت فی الاہل، اللہ خاندان کے اندر محبت پیدا کرتے ہیں۔ دوسرا نتیجہ وَمَسَرَاتٌ فِی الْمَالِ، وَمَسَرَاتٌ فِی الْمَالِ، مال و دولت کے اندر اضافے کا سبب بنتا ہے۔ آج ہمارے مال و دولت سے برکتیں کیوں اٹھ گئی؟ کبھی اس کے بارے میں سوچا ہے؟ ہم نے صلہ رحمی چھوڑ دی ہے، آپس میں خاندان کے ملاپ کو ہم نے چھوڑ دیا ہے۔ تیسرے نمبر پر میرے آقا نے فرمایا منسات فی الاثر، منسات فی الاثر، اللہ ہر چیز کے اندر اضافہ کرتے ہیں، ان چیزوں کے اندر اللہ اضافہ کرتے ہیں، مال و دولت کے اندر اضافہ، خاندان کے اندر اضافہ، محبتوں کے اندر اضافہ۔ آج ہم صلہ رحمی کر کے دیکھیں، آج ہم اپنے خاندان میں ایک دوسرے سے میل جوڑ کر کے دیکھیں، اللہ ضرور محبت پیدا فرمائے گا۔ اس پہ عمل کریں گے انشاءاللہ، جو کہتے ہیں عمل کریں گے، جاگ کر کہیں سبحان اللہ۔ عید کا دن بڑا دن ہوتا ہے، لہذا آج کے دن معافی، کھلے عام معافی کرو، کسی کی کوئی دل میں بات نہ رکھو۔ اگر آج دنیا میں فرش پہ بیٹھ کر ہم معافی کا اعلان کریں گے، اللہ عرشوں سے ہماری معافی کا اعلان فرمائے گا۔ جو حدیث مبارکہ میں نے تلاوت کی ہے کہ حضور پاک علیہ السلام نے فرمایا اللہ اپنے فرشتوں کو جمع کر کے فرماتے ہیں آج عید کا دن ہے، زمین پہ بکھر جاؤ، دیکھو میرے بندے کیا کرتے ہیں۔ اللہ کے سامنے فرشتے عرض کرتے ہیں رب کریم یہ لوگ روزے رکھ کے اب عیدگاہ کی طرف جا رہے ہیں، پھر اللہ فرماتے ہیں میرے فرشتوں جب مزدور اپنا کام پورا کر کے اس کی اجرت کیا ہوتی ہے؟ فرشتے عرض کرتے ہیں اللہ اس کی اجرت یہ ہے کہ پسینہ خشک ہونے سے پہلے اس کی مزدوری دی جائے۔ اللہ فرماتے ہیں پھر گواہ رہو ان کی مزدوری میں نے مغفرت کی صورت میں ان کو دے دی اور میں نے ان کو معاف کر دیا ہے۔ ایک حدیث مبارکہ کا مفہوم ہے، فرمایا کہ وہ عیدگاہ سے نماز پڑھ کے گھروں کو اس صورت میں جاتے ہیں کہ ان کے نامہ اعمال میں کوئی گناہ نہیں ہوتا۔ یہ اسی صورت میں ہے کہ جب اپنے دل کو بڑا کرو گے، اپنے دل سے ہر ایک کی بات
آپ کو نکالو گے، سب کے لیے معافی کا اعلان کرو گے، اللہ تمہارے لیے بھی معافی کا اعلان کرے گا۔ عمل کریں گے انشاءاللہ۔ آخر کے اندر عید کی نیت